بگ سوچوں میں خوش آمدید دوستو 1885 میں پنجاب میں وسیع و عریض غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے اور قابل کاشت بنانے کے لیے برٹش انڈین حکومت نے جس پنجاب کینال کالونیز پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا اس نے پنجاب کے لینڈسکیپ کو بدل کر رکھ دیا۔ ان کینال کالونیز میں درجنوں نئے شہر اور سینکڑوں ہزاروں نئے دیہات اور قصبے وجود میں آئے۔ غیر آباد زمینیں آباد ہوئیں، زرعی پیداوار اور حکومت کی آمدن میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ یہ سلسلہ کامیابی سے آگے بڑھتا رہا اور 20ویں صدی کا آغاز بھی پنجاب میں ایک اور بڑی کینال کالونی کے قیام سے ہوا۔ 20ویں صدی میں پنجاب کینال کالونیز کا اگلا پروجیکٹ لوور جہلم کالونی تھا، جسے عرف عام میں جہلم کالونی کہا جاتا ہے۔ 1901 سے 1906 کے درمیان قائم ہونے والی جہلم کالونی کے لیے جج دوآب یعنی دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیانی علاقے کا انتخاب کیا گیا۔ دریائے جہلم کے بائیں کنارے پر قائم کی گئی جہلم کالونی اس وقت کے ضلع شاہپور میں آباد کی گئی اور اس کالونی کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر نئے بنائے جانے والے ٹاؤن یعنی موجودہ سرگودا شہر کا انتخاب کیا گیا۔ اس ٹاؤن کی بنیاد لیڈی ٹروپر نے اس وقت کے گورنر پنجاب سر چارلس منٹگمری کی قیادت میں رکھی۔ ابتدا میں یہ نیا ٹاؤن ضلع شاہپور کی سب ڈویژن تھا، لیکن 1914 میں اس نئے ٹاؤن کو ضلعی ہیڈ کوارٹر کا درجہ دے دیا گیا۔ البتہ اس ضلع کو شاہپور ہی کہا جاتا رہا۔ ضلع شاہپور اس زمانے میں ایک بڑا ضلع تھا جس میں خوشاب، نورپور تھل، بھیرا، بھلوال اور نئے آباد ہونے والے ٹاؤن سرگودا کے علاقے شامل تھے۔ نئی قائم کی جانے والی جہلم کالونی ضلع شاہپور کے بڑے حصے پر مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ اس وقت کے ضلع گجرات کے علاقے منڈی بہاؤدین، ملکوال اور اس دور کے ضلع جنگ کے علاقے لالیاں اور منڈی شاہ جیوانہ بھی اسی کالونی میں شامل تھے۔ کالونی میں الاٹ ہونے والی زمینوں کا رقبہ تقریباً 5,40,000 ایکڑ تھا، جبکہ کالونی کا مجموعی رقبہ 2500 مربع میل یا لگ بھگ 15,30,000 ایکڑ تھا، جسے نہروں کے ذریعے سیراب کر کے قابل کاشت بنایا گیا۔ اس منصوبے کے مطابق سال 1901 میں منڈی بہاؤدین کے نواحی علاقے رسول کے قریب دریائے جہلم پر ہیڈ رسول کی تعمیر کر کے اس سے لوور جہلم کینال نکالی گئی۔ لوور جہلم کینال اور اس کی مین برانچز کی کل لمبائی 181 میل، جبکہ اس سے نکالی جانے والی چھوٹی نہریں یا ڈسٹریبیوٹریز کی کل لمبائی 1000 میل سے بھی زیادہ تھی۔ اس منصوبے پر اس دور میں 4,36,00,000 روپے سے زیادہ خرچ آیا۔ مین کینال اور اس سے نکلنے والی چھوٹی نہروں کے ذریعے منڈی بہاؤدین، سہاوا، ملکوال کے درجنوں دیہاتوں کو سیراب کر کے قابل کاشت بنایا گیا۔ اس لوور جہلم کینال کی مین برانچ کے پانی کو ہیڈ فقیرہ کے مقام پر 2 بڑی نہروں لوور جہلم کینال شمالی اور لوور جہلم کینال جنوبی میں تقسیم کر دیا گیا۔ پہلی برانچ یعنی لوور جہلم کینال شمالی اور اس کی ڈسٹریبیوٹریز کے ذریعے بھلوال، شاہپور، جھال چکیاں، سلام والی اور منڈی شاہ جیوانہ کے سینکڑوں دیہات کو سیراب کر کے قابل کاشت بنا دیا گیا۔ ان سب علاقوں میں دیہات کے نام کے ساتھ NB کے الفاظ لوور جہلم کینال ناردرن برانچ سے ہی ماخوذ ہیں، جبکہ دوسری برانچ یعنی لوور جہلم کینال جنوبی اور اس کی ڈسٹریبیوٹریز کے ذریعے سالم، کوٹ مومن، سرگودا اور لالیہ کے دیہاتوں کو سیراب کر کے قابل کاشت بنایا گیا۔ ان سب دیہات کے نام کے ساتھ SB کے الفاظ لوور جہلم کینال صدرن برانچ سے ماخوذ ہیں۔ جہلم کالونی میں منصوبے کے تحت 4,02,000 ایکڑ رقبہ یعنی کل الاٹ ہونے والی زمینوں کا تقریباً 75% رقبہ چھوٹے کسانوں اور آباد کاروں کے لیے ابتدا میں مختص کیا گیا تھا۔ 44,000 ایکڑ سول گرانٹیز اور 44,000 ایکڑ رقبہ ہی ملٹری گرانٹس کے لیے ابتدا میں تجویز کیا گیا۔ سول گرانٹیز میں برٹش انڈین حکومت کے وفادار اور حمایتیوں سمیت مختلف حکومتی اداروں کے افسران اور اہلکار شامل
تھے۔ 15,000 ایکڑ رقبہ نیلامی کے ذریعے فروخت ہونا تھا، جبکہ 5,000 ایکڑ رقبہ پنجاب پولیس کے لیے مختص کر دیا گیا تھا، جبکہ باقی رقبہ مختلف دوسری کیٹیگریز کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر منصوبہ یہ تھا۔ دوستو، جب 1901 میں جہلم کالونی پروجیکٹ کا تمام کام مکمل ہو چکا تھا اور ضلعی حکام کی طرف سے راولپنڈی ڈویژن کے اضلاع شاہپور، گجرات، جہلم، ہزارہ اور راولپنڈی سے ہزاروں الاٹیز اور آباد کاروں کی لسٹیں بھی مکمل ہو چکی تھیں کہ پھر اس پروجیکٹ میں ایک ڈرامائی تبدیلی آئی اور الاٹمنٹس کی تمام اسکیم اور منصوبہ بندی ایک ہی جھٹکے سے بدل دی گئی۔ یہ ڈرامائی تبدیلی آخر کیا تھی اور جہلم کالونی نے اس تبدیلی کے بعد کیا شکل اختیار کی؟ آئیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ 1901 میں برٹش انڈین گورنمنٹ کی فوج کے لیے ہارس اینڈ میول بریڈنگ کمیشن یعنی گھوڑی اور خچر پال کمیشن نے مرکزی حکومت کو سفارش کی کہ پنجاب میں آباد ہونے والی کینال کالونیز اور ان میں کی جانے والی الاٹمنٹس کو فوج کے لیے مادہ گھوڑیاں پالنے اور ان بچوں کو فوج کو مہیا کرنے سے مشروط کیا جائے۔ گھوڑے اور خچر پال کمیشن کو برٹش انڈین آرمی کی گھوڑوں اور خچروں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے تحقیقات اور تجاویز مرتب کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ برٹش حکومت چاہتی تھی کہ برٹش انڈین آرمی گھوڑوں کے معاملے میں خود کفیل ہو جائے تاکہ اسے آسٹریلیا یا کسی اور جگہ سے گھوڑے امپورٹ نہ کرنے پڑیں۔ کمیشن کے اراکین نے انڈیا کے تمام حصوں کا دورہ کیا جو گھوڑوں کی افزائش کے حوالے سے جانے جاتے تھے۔ جب یہ کمیشن راولپنڈی ڈویژن کے ان علاقوں تک آیا جہاں سے جہلم کالونیز کے لیے الاٹیز کا انتخاب کیا جا رہا تھا، تو کمیشن نے یہاں گھوڑوں کی تعداد اور گھوڑے پالنے والوں کی صلاحیت سے متاثر ہو کر سفارش کی کہ الاٹیز کو فوج کے لیے گھوڑے اور خچر پالنے کی شرط سے منسوب کیا جائے۔ کمیشن نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ مستقبل میں کالونی گرانٹس ان افراد کو دی جائیں جو بچے دینے والی ماتا گھوڑی رکھنے کے پابند ہوں۔ الاٹیز میں گھوڑے پالنے کے ماہر افراد کو ترجیح دی جائے، خاص طور پر وہ لوگ جو پہلے ہی گھوڑے رکھتے ہیں یا گھڑ سوار فوج کے ریٹائرڈ آفیسر یا افراد تھے۔ کمیشن نے یہ تجویز بھی دی کہ جن کسان الاٹیز کو الاٹمنٹ ہوں انہیں گھوڑی پالنے کے عوض آدھا مربع اضافی زمین الاٹ کر کے ان الاٹیز کو بھی ماتا گھوڑی رکھنے کی شرط کے ساتھ مشروط کر دیا جائے۔ ابتدائی طور پر پنجاب میں موجود برٹش افسران نے ان تجاویز سے اختلاف کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نئی اسکیم سے جہلم کالونی کے زرعی مقاصد کا حصول ناممکن ہو جائے گا۔ ضلعی افسران نے یہ بھی اعتراض کیا کہ ان علاقوں میں گھوڑے پالنا عام نہیں اور یہاں موزوں گھوڑیوں کا حصول بھی اتنا آسان نہیں جتنا یہ کمیشن سمجھ رہا ہے۔ چونکہ حکومت نے ان گرانٹس کے لیے فوجی ضروریات کے معیار کی گھوڑیوں کا مطالبہ کیا تھا، یعنی وہ گھوڑی جو فوجی ضروریات کے لیے موزوں نسل کا گھوڑی کا بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوں، اس لیے اندازہ لگایا گیا کہ اگلے 2 سال میں کالونی کے لیے تقریباً 10,000 گھوڑیوں کی ضرورت ہوگی۔ تاہم اس وقت پورے پنجاب میں اس معیار کی صرف 13,000 گھوڑیاں ہی موجود تھیں اور پورے ہندوستان میں ان گھوڑیوں کی تعداد 22,000 سے بھی کم تھی۔ مزید یہ کہ ان گھوڑیوں کی تعداد اور بھی کم تھی جو اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ جہلم کالونی میں گھوڑے پالنے کی اسکیم کو نافذ کرنے میں کئی دیگر مسائل کا بھی سامنا تھا۔ مثال کے طور پر الاٹمنٹس کے حوالے سے منتخب اضلاع میں سے صرف 2,000 افراد نے ہی ماضی میں فوجی مقاصد کے لیے موزوں گھوڑے پالے تھے۔ ان میں سے بھی بیشتر ایسے خوشحال لوگ تھے جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر نئی کالونی میں ظاہر ہے آباد نہیں ہونا چاہتے تھے۔ وہ لوگ جو رضامند ہوتے اور اچھے کاشتکار اور گھوڑا پالنے کا تجربہ بھی رکھتے، ان کی تعداد انتہائی کم تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق گھوڑوں کی تعداد راولپنڈی میں باقی اضلاع کے نسبت تھوڑی کم ہی تھی اور جہلم کے علاقے میں تو خاص طور پر یہ روایت پچھلے کچھ سالوں سے دم توڑ رہی تھی اور زمینداروں میں گھوڑے رکھنے کا رجحان دن بدن کم ہوتا جا رہا تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر مقامی ضلعی حکام نے جہلم کالونی میں گھوڑے پالنے کی اسکیم کی مخالفت کی، لیکن یہ حتمی فیصلہ بہرحال مرکزی حکومت کو ہی کرنا تھا۔ گورنمنٹ آف انڈیا یعنی مرکزی حکومت نے گھوڑے اور خچر پال کمیشن کی تجاویز کو نافذ کرنے کی منظوری دے دی اور ایک ہی جھٹکے میں زیادہ آبادی والے ضلع سے آبادی کے دباؤ کو کم کرنے اور چھوٹے کاشتکاروں کے ذریعے زمینیں آباد کر کے زراعت کو فروغ دینے جیسے اہداف کو نظر انداز کر دیا۔ یوں جہلم کالونی میں زرعی مقاصد کی بجائے
فوجی مقاصد کو پورا کرنا برٹش نو آبادیاتی حکومت کی اولین ترجیح بن کر سامنے آ گئی۔ نئے منصوبے کے تحت الاٹیز کے انتخاب کا معیار اب کاشتکاری میں مہارت نہیں بلکہ گھوڑے پالنے کی صلاحیت یا معیاری گھوڑے کی ملکیت تھی۔ پہلے سے جو لسٹیں کاشتکاروں کی تیار کی گئی تھیں ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ان لوگوں کی ناراضگی بھی برٹش ضلعی اہلکاروں کے لیے ایک درد سر بن چکی تھی۔ نئے الاٹیز کی لسٹ میں البتہ الاٹیز کا ایگریکلچر کاسٹ سے تعلق ہونا اب بھی ضروری تھا۔ اس اسکیم کو قابل عمل بنانے اور زیادہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے زمین کا کم سے کم رقبہ الاٹ کرتا اب 1 مربع سے بڑھا کر 2 مربع یعنی تقریباً 55 ایکڑ کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر چناب کالونی کی طرح آباد کاروں کو صرف 1 مربع زمین دی جاتی تو ان پر تو ایک گھوڑا پالنے کی ذمہ داری بھی اضافی طور پر تھی، لہٰذا 1 مربع زمین شاید ان کے لیے کم ہوتی۔ اس لیے ان کو گھوڑا پالنے پر راغب کرنے کے لیے اور دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے 2 مربع زمین الاٹ کی گئی۔ اس اسکیم میں ایک اور تبدیلی سفید پوش الاٹیز کو دی جانے والی گرانٹس کی شکل میں سامنے آئی۔ دراصل جہلم کالونی سے پہلے قائم ہونے والی کالونیز میں ان سفید پوش الاٹیز نے زمینوں پر کاشتکاری کے وہ نتائج نہیں مہیا کیے تھے جو عام کسان یا آبادکار دے رہے تھے۔ اس لیے جہلم کالونی کی الاٹمنٹ کے ابتدائی منصوبے میں سفید پوش کلاس کو نکال دیا گیا تھا، لیکن اب اس نئی اسکیم کے تحت ان سفید پوش الاٹیز کو پھر سے الاٹمنٹ اسکیم میں شامل کیا گیا اور انہیں 5 سے 15 گھوڑیوں پالنے کے عوض فی گھوڑی 1.5 مربع تک زمین الاٹ کی گئی۔ برٹش انڈین حکومت کی طرف سے الاٹ کردہ ان زمینوں کے عوض ان تمام الاٹیز پر شرط یہ تھی کہ وہ مادہ گھوڑی کی بہترین دیکھ بھال کریں گے اور ایک مخصوص طے شدہ مدت کے بعد گھوڑی کا ایک صحت مند بچہ برٹش فوج کو خریدنے کے لیے مہیا کرنے کے پابند ہوں گے۔ جہلم کالونی میں زمینوں کی تقسیم کے لیے راولپنڈی ڈویژن کے اضلاع کے لوگوں کو ہونے والی الاٹمنٹس پالیسی پر بھی مؤثر طور پر عمل نہ ہو سکا۔ جب زمینوں کی الاٹمنٹس کے حوالے سے گھوڑی کی ملکیت کو معیار بنایا گیا تو گجرات، سیالکوٹ اور گوجرانوالہ اضلاع کے لوگوں نے پنجاب کے مختلف علاقوں میں جا جا کر معیاری گھوڑیاں خریدیں اور ان گھوڑیوں کی ملکیت کی بنا پر زمینوں کی الاٹمنٹس لینا شروع کر دیں۔ اس صورتحال کا ادراک جب جہلم کالونی کے چیف آفیسر WM ہیلے کو ہوا تو ہیلے نے ان اضلاع کے الاٹیز کو مزید الاٹمنٹس دینے پر پابندی عائد کر دی۔ کالونی میں راولپنڈی، جہلم اور ہزارہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو کم الاٹمنٹس ہوئیں، البتہ ضلع شاہپور کے مقامی لوگوں کو ہونے والی الاٹمنٹس کی تعداد قدر مناسب رہی۔ اس پوری کالونی کی انتہائی قیمتی زرخیز زمین کا تقریباً 55% یعنی 2,42,000 ایکڑ رقبہ صرف گھوڑے پالنے کی مد میں مختص کر دیا گیا۔ اس میں سے آرمی ریماؤنٹ ڈپارٹمنٹ، سٹڈ فارمز جو کہ بڑے ذمہ داروں کو دیے گئے تھے اور 10 آرمی رجمنٹس کو دی گئی ہارس رن گرانٹس بھی شامل ہیں، جبکہ مزید 9% سے زائد رقبہ 42,000 ایکڑ کے قریب مختلف ملٹری اور انفینٹری گرانٹس میں الاٹ کی گئی۔ اس طرح 2/3 سے بھی زیادہ رقبہ صرف گھوڑوں کی افزائش اور ملٹری مقاصد کے لیے مختص کر دیا گیا۔ ابتدائی اسکیم میں فوجی پینشنرز کو 44,000 ایکڑ زمین مختص کی گئی تھی، لیکن جب یہ اسکیم چینج کی گئی تو انہیں 75,000 ایکڑ سے زیادہ زمینیں الاٹ کر دی گئیں۔ فوجی الاٹمنٹس اس طریقہ کار کے تحت تقسیم کی گئیں کہ اس وقت ہندوستان میں آرمی کی کل 5 فوجی کمانڈز میں سے ہر ایک کو حصہ دیا گیا، جو کہ ان کی رجمنٹس اور یونٹس کے پنجابی اہلکاروں میں تقسیم کیا گیا۔ جہلم کالونی کے کل رقبے کا 20% رقبہ ہی سویلینز کے لیے رکھا گیا۔ اس میں سے سول گرانٹس جو کہ پہلے 44,000 ایکڑ تھیں اسے کم کر 21,000 ایکڑ کر دیا گیا۔ غیر فوجی قسم کی الاٹمنٹس میں سب سے زیادہ رقبہ تقریباً 61,000 ایکڑ قدیم مقامی باشندوں جن کو عرف عام میں جانگلی کہا جاتا تھا ان کے لیے مختص کیا گیا، لیکن ان کو ملنے والی زمینیں قدر کم اہمیت کی حامل تھی۔ وہاں پہ زرخیزی اور پانی کی فراہمی کا مسئلہ تھا۔ باقی کا 15% رقبہ جو تقریباً 68,000 ایکڑ کے لگ بھگ تھا مختلف دیگر حکومتی اداروں، وفادار افسران اور مقامی با اثر خاندانوں کو بڑی بڑی گرانٹس کی شکل میں الاٹ کیا گیا۔ جہلم کینال کالونی پروجیکٹ میں
नून और टवाना खानदान को स्टड फार्म समेत दीगर बड़ी बड़ी ग्रांट से नवाजा गया, जो शाहपुर और होशाब के इलाके के नामी ग्रामी खानदान थे। जेहलम कॉलोनी में कुल 8 हॉर्स स्टड फार्म्स में से 5 स्टड फार्म्स नून और टवाना फैमिलीज़ के मुख्तलिफ अफराद को ही दिए गए। नून और टवाना ख़ानदानों ने ही बाद में यूनियनिस्ट पार्टी की सूरत में पंजाब में ब्रिटिश सरकार के इक़्तिदार को मुस्तहकम किया। नून फैमिली क़याम पाकिस्तान से कुछ अरसा पहले मुस्लिम लीग में शामिल हो गई और फ़ैरोज़ ख़ान नून, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे, इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जच दोआब में रियासती ज़मीनों का बड़ा हिस्सा इन ख़ानदानों को तवील मुद्दती लीज़ पर दिया गया था। इन लीज़ को शाहपुर लॉन्ग लीज़ेस कहा जाता है। ये ज़मीनें ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से 1857 की जंग आज़ादी में इन ख़ानदानों को इनके खदमात के सिलसिले में इंतहाई सस्ते दामों लीज़ पर रिवार्ड के तौर पर दी गई थी। कॉलोनी के क़याम से कबल ज़िला शाहपुर की इन ज़मीनों पर 8 प्राइवेट नहरें भी कायम हो चुकी थी, जिन्हें दरिया जेहलम के मुख्तलिफ मकामात से निकाला गया था। इनमें से 7 नहरें नून और टवाना ख़ानदानों के अफराद ही की मलकियत थीं, जबकि एक नहर ईसा खेल के एक पठान खान मोहम्मद नवाज़ की मलकियत थी। पहली निजी नहर 1863 में मलक खान साहब टवाना ने तामीर करवाई। मलक साहब खान टवाना ब्रिटिश दौर में पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी के आखिरी वज़ीर आला खिज़र हयात टवाना के परदादा थे। वक्त के साथ साथ इन ज़मीनों पर दीगर प्राइवेट नहरें भी बनती रहीं। लीज़ का वक्त ख़त्म होने पर इन अफराद को ये ज़मीनें मालकाना हकूक़ के बदले ख़रीदने की इजाज़त दे दी गई, और वो भी इंतहाई सस्ते दामों। ये मालकाना हकूक़ इंतहाई रियायती शरह यानी तकरीबन 2 से 5 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से दिए गए, जिससे इन्हें ज़मीनों और नहरों के पानी दोनों पर मलकियत हासिल हो गई। इन निजी नहरों का पानी ये लोग छोटे किसानों और इलाके के छोटे ज़िम्मेदारों को बेचकर इसका आबियाना भी वसूल किया करते थे। शाहपुर ज़िला में कॉलोनी के क़याम के दौरान सन 1900 की दहाई के अवाइल में महकमा आबपाशी ने इन प्राइवेट सीजनल कैनाल्स को मुस्तकिल पेरेनियल कैनाल से बदलने का मंसूबा बनाया। इस सिलसिले में लोअर जेहलम कैनाल से शाहपुर ब्रांच नामी नई नहर की तामीर की जानी थी। मकामी छोटे काश्तकार इस मंसूबे से ज़ाहिर है खुश थे, ताहम निजी नहर के मालकान इस मंसूबे के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि सरकारी नहर बनने से वो उन वसाइल और पैसों से महरूम हो जाएंगे जो वो आबियाने की शक्ल में कमा रहे थे। हुकूमत इन ख़ानदानों को इनके नुकसान के बदले मुआवजा देने के लिए भी तैयार थी, लेकिन सालों की बातचीत के बावजूद मुआवजे की रकम पर कोई इतफाक नहीं हो सका। जंग अजीम अव्वल के दौरान नून और टवाना ख़ानदानों की हुकूमत बरतानिया के लिए फ़ौजी खिदमात एक बार फिर अहम साबित हुई, जिसकी वजह से 1916 में गवर्नर पंजाब ने इन ख़ानदानों को नहरों की मलकियत बरकरार रखने की यकीन दहानी करा दी, और नई मुजवज़ा सरकारी नहर की तामीर सिर्फ माजी की दास्तान बनकर रह गई। नवाब मलक उमर हयात खान टवाना, जो खिज़र हयात टवाना के वालिद थे, अपनी वफ़ात पर तकरीबन 24,500 एकड़ ज़रई ज़मीन छोड़कर फोत हुए। सिर्फ यही नहीं, वो निजी नहरों और पंजाब के 10 शहरों में कीमती कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के भी मालिक थे। दोस्तों, जेहलम कॉलोनी की लाखों एकड़ ज़रखेज़ और कीमती ज़मीन अपने कॉलोनियल और जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल करना अंग्रेज़ सरकार का बर्रसगीर के कीमती वसाइल को बेदर्दी से लूटने की एक इंतहाई अहम और अफसोसनाक मिसाल है। कॉलोनी की लाखों एकड़ ज़रखेज़ ज़मीन को सिर्फ ब्रिटिश आर्मी को सालाना चंद हज़ार घोड़े मुहैया करने के लिए ही मुख्तस करने की कीमत पंजाब के आम लोगों ने चुकाई। ये स्कीम किस कदर अनप्रोडक्टिव थी, इसका अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि आबादकारों को घोड़ी पाल स्कीम के तहत जो ज़मीनें दी गई थीं, उनकी घोड़ियों में से बमुश्किल आधी घोड़ियाँ ही सालाना एक सेहतमंद बच्चा जन्म देती थीं, और इन पैदाशुदा बच्चों का निस्फ से भी कम ब्रिटिश फ़ौज ख़रीदा करती थी। 800 के करीब ऐसे आबादकार भी थे जिन्होंने 20 साल के अरसे में बिल्कुल सिफर या
زیادہ سے زیادہ ایک گھوڑی کا بچہ برٹش فوج کو مہیا کیا تھا۔ یہ تعداد کچھ کم نہیں، یہ کل آباد کاروں کا تقریباً 1/4 بنتی ہے۔ اسی طرح اسٹڈ فارمز بھی جو بڑے بڑے خاندانوں کو دیے گئے تھے ایک ناکامی ہی ثابت ہوئے۔ صرف ایک اسٹڈ فارم جو کہ وسعت اللہ خان کی ملکیت تھا وہ نسبتاً کامیاب رہا اور باقی اسٹڈ فارمز ناکام ہی رہے تھے۔ سب سے بڑی ناکامی تو آرمی کی رجمنٹس کو دیے گئے 15,000 ایکڑ پر مشتمل 10 ہارس رن فارمز تھے جو جہلم کالونی میں دیے گئے تھے۔ یہ فارمز نہ تو مالکانہ، لینڈ ریونیو اور نذرانہ وغیرہ پنجاب حکومت کو ادا کرتے تھے، بلکہ آبیانہ بھی دوسرے کاشتکاروں کی نسبت آدھا دیا کرتے تھے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے ذمے کوئی گھوڑیوں کے بچوں کی طے شدہ تعداد بھی مقرر نہیں تھی جو انہوں نے آرمی کو مہیا کرنی تھی۔ اس قیمتی زمین کو برٹش فوجی افسران بجائے چارہ وغیرہ اگانے یا گھوڑوں کی افزائش کے لیے استعمال کرنے کے گندم، کپاس وغیرہ اگانے کے لیے استعمال کرتے رہے، اور پنجاب حکومت کے اعتراض کے باوجود نہ تو ان کی باز پرس ہوتی تھی نہ ہی ان کے اکاؤنٹس کا کوئی آڈٹ وغیرہ کرنے کی اجازت تھی۔ حد تو یہ تھی کہ جب 1921 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے ان ہارس رن فارمز کو ختم کر دیا تو بھی یہ زمینیں پنجاب حکومت کو واپس نہیں دی گئیں، نہ ہی فوج یہ زمینیں واپس کرنے پر تیار تھی۔ اس میں سے کچھ زمین جنگ سے واپس آنے والے فوجیوں کے لیے مختص کر دی گئی اور کچھ خچر پال اسکیم کے طور پر با اثر انگریز وفادار ذمہ داروں اور آرمی آفیسرز کو الاٹ کر دی گئی۔ یہاں دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایسے ہی ہارس رن فارمز جناب کالونی اور لوور باری دواب کالونی میں بھی آرمی رجمنٹس کو دیے گئے تھے۔ دوستو جہلم کالونی یعنی گھوڑا پال اسکیم کی ناکامی کی ذمہ دار اور برٹش انڈین حکومت دونوں ہی تھے، کیونکہ برٹش فوج بھی جتنی تعداد میں گھوڑیوں کے بچے پیدا ہو رہے تھے انہیں اس تعداد میں خریدنے میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر 1940 میں برٹش انڈین حکومت نے اس پوری کالونی میں ہی گھوڑی پال کی شرط کو ختم کر دیا اور الاٹیز کو زمینیں خریدنے کی اجازت دے دی۔ حکومت نے ان زمینوں کی قیمتیں انتہائی کم رکھیں اور تقریباً 40 روپے سے 100 روپے فی ایکڑ کی قیمت میں ان زمینوں کے مالکانہ حقوق ان کے الاٹیز کو دے دیے گئے۔ لوور باری دواب کالونی میں بھی اسی دوران گھوڑی پال اسکیم شروع ہو چکی تھی، لیکن اس کی شرائط قدرے مختلف تھیں۔ وہاں پر یہ اسکیم اس کے بعد بھی چلتی رہی، بلکہ آج بھی کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے۔ اس کا ذکر ہم بعد میں لوور باری دواب کی ویڈیو میں کریں گے۔ دوستو برٹش بھی انڈیا سے چلے گئے، گھوڑی پال اسکیم بھی مجموعی طور پر جہلم کالونی سے ختم کر دی گئی، لیکن سرگودا آباد رہا اور پھلتا پھولتا رہا۔ قیام پاکستان کے بعد 1960 میں سرگودا کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا درجہ دے دیا گیا۔ کالونی کے قیام کے وقت ضلع شاہپور جو کہ بڑا بھی تھا رقبے میں بہت زیادہ، اس کی آبادی محض 4,90,000 تھی، جبکہ آج صرف ضلع سرگودا کی آبادی جو کہ ظاہر ہے رقبے میں کم بھی ہو چکا ہے 40 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، اور سرگودا کا شمار اب پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ کینو یہاں کی لینڈ مارک پروڈکٹ ہے جسے اپنے ذائقے کی وجہ سے مقامی اور بین الاقوامی دونوں مارکیٹس میں پسند کیا جاتا ہے۔ دوستو پنجاب کینال کالونی سیریز کی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کا تعلق جہلم کالونی کے کسی علاقے سے ہے تو کمنٹس میں ہمیں بتائیں، یا آپ کے آباء و اجداد اگر ان علاقوں میں ہجرت کر کے آباد ہوئے تو بھی ہمیں دلچسپ واقعات بتائیں۔ ملتان، منٹگمری، لائل پور اور سرگودا کے بعد پنجاب کے دیگر اضلاع میں کون کون سی کالونیز بنی اور وہاں برٹش گورنمنٹ کی طرف سے کن لوگوں اور کن برادریوں کو کن شرائط پر زمینیں الاٹ ہوئیں، یہ جاننے کے لیے اس سیریز کی اگلی ویڈیوز کا انتظار کریں۔ اور اگر آپ اسی طرح کی دلچسپ معلوماتی، تاریخی، تحقیقاتی ویڈیوز دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔